خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی، مولانا اسد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہو؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ علم دین کو حصہ بنائیے، روزانہ کی روٹین میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائیے، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اگر تو آپ واقعی طالب علم ہیں اور پڑھ رہے ہیں پھر تو اچھا ہے، اور اگر ویسے ہی بالکل فارغ ہیں، کچھ پڑھنا نہیں ہے، نہ ہی کچھ کرنا ہے، ذہن کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اس کے اندر زنگ لگ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، نگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، تو پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پڑھیے، بلکہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک ہفتہ وار رسالہ علم دین کا خزانہ عطا فرماتے ہیں، مشکل سے 20-25 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو امید ہے کہ بہت ساری نالج ہاتھ آئے گی، علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ پڑھیں لازمی، اور روزانہ کچھ نہ کچھ 3 آیتیں تفسیر کی پڑھیں یا سن لیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہفتہ وار رسالہ اور دیگر بکس جو ہیں ہماری وہ آڈیو کے اندر بھی ہیں، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو آپ وہ حاصل کر لیجئے، اس کو سن لیجئے۔ سلسلے میں کالز کو بھی ایڈ کریں گے، جی کال دیجئے گا۔ اسلامی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے درخت ہے، تو اس پر ایک طوطا ہوا اڑتا آ کر بیٹھا ہے، تو ہمسائے سے ایک شخص نے آ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ تو چھڑا کر نکل گیا ہے، لیکن دوسری دفعہ جب وہ آ کر بیٹھا ہے تو وہ وہی بندہ اس کو پکڑ کر لے گیا ہے، طوطے کو نا۔ سبز کلر کا وہ طوطا ہے، تو اس حوالے سے تعبیر فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ صحیح، خواب میں طوطا دیکھا ہے درخت پر، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ پکڑ میں نہیں آ رہا۔ ان کی بات کا نچوڑ تو یہی نکلتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جس نے خواب دیکھا ہے اور جس گھر میں دیکھا ہے، تو وہ گھر کے جو افراد ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے، ایک تو جاری اسباب کے اعتبار سے، دوسرا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، اور اگر کوئی آزمائش آنی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے اس سے حفاظت رہے گی۔ صحیح، اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کال دیجئے گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے نا ایک مرتبہ آج ہی خواب میں دیکھا ہے کہ نا میں کسی مزار پہ حاضری دی ہوں، اور دی ہے میں نے، تو وہاں بہت رش بھی ہے، تو میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ صحیح، مزار پر انہوں نے حاضری دی ہے اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو خواب دیکھنے والے کی مزارات اولیاء سے محبت کی علامت ہے۔ صحیح، جو بھی اولیاء کرام سے محبت رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے مزارات سے محبت رکھتا ہے، وہاں پر حاضری دیتا ہے، وہاں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا خواب ہوتا ہے، اور اگر کسی خاص ولی کے مزار پر اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے تو ان خاص اللہ کے ولی کی خصوصی نظر کرم ہونے، نظر عنایت ملنے، اور ان کی برکتوں میں سے
حصہ ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحیح، اور ان بزرگوں کی اگر سیرت لکھی گئی ہے، اس پر کتابیں ہیں، ان کے احوال ملتے ہیں، تو خاص طور پر اسے پڑھے، ان کے فرامین پہ عمل کرے۔ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اللہ پاک کے قریب کیا اور احکامات شریعت پر عمل کیا، کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری، انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اس طرح سے کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل خصوصی برکتیں ان کے حصے میں آئیں گی۔ آمین آمین۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوال موجود ہیں، خواب موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ ان کا سوال ہے کہ خواب کے اندر نیمبو دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دی جائے، اور نیمبو پیلے کلر کا اکثر ہوتا ہی پیلے کلر کا ہے، پیلے کلر کا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے یہ بتا دی جائے۔ اگر تو صحیح ذائقہ دار ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے، پکا ہوا ہے، صحیح، تو پھر یہ پازیٹیو ہے، نعمت ملنے اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی، ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر دودھ کا ابلا ہوا دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا ہے کہ دودھ ابلتے ابلتے گر گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ نارمل ہے، یہ کوئی خیال ہوگا، کیونکہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، صحیح، دودھ جو ہے وہ بوائلنگ پروسیجر پر پہنچتا ہے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواب کے اندر سیب کو دیکھا ہے، مگر سیب کو کاٹا گیا ہے، یعنی 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، اور اس کے بعد ایک حصہ بڑے بھائی کو دیا ہے، دوسرا جو حصہ ہے اس کا چھوٹے بھائی کو دیا ہے، تیسرا حصہ اس سے چھوٹے بھائی کو دیا ہے، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ ان کے جو گھر میں ان کی بہن ہے ان کو دیا ہے۔ تو 4 حصے کرنے کے بعد اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب ہے، اور یہ تمام مل کر کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہوں گے، اچھی تعبیر ہے، غور کر لیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات گھر میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ ان کی توجہ چلی جائے گی، اور ہر نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے نیکی خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، صحیح، لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو اگر گھر میں کسی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اسے ضرور پورا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی خاص توفیق انہیں نصیب ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے، تو کچھ نہ کچھ انتظام بھی کریں۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لیا سے خواب ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی اور میرے ابو اور بھائی نے ایک سیڑھی بنائی ہے، اور اس سیڑھی کے ذریعے میری امی کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کعبۃ اللہ شریف کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا یا چھت پہ چڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ خوف سے امن کی علامت ہے۔ اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے تو اسے شفا ملنے کی دلیل ہے۔ تو پازیٹیو ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک انہیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ صحیح صحیح، جی جی، خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ رو رہی ہیں یہ، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب میں رونا کیسا ہے؟ دیکھیے، رونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو پازیٹیو بھی ہوتا ہے، جیسے خوف خدا سے رونا، عشق رسول سے رونا، صحیح، کسی اچھی نیت کے لیے رونا، تو وہ تو بہرحال سیپریٹ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دکھ یا تکلیف کی وجہ سے رونا، کسی غم کی خبر پہنچنے کی، کسی افسردگی کی بات محسوس ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں عافیت عطا فرمائے۔ اور بہت بہتر ہوگا اگر کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتری کا سامان ہوگا۔ صحیح صحیح، جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی ہے، کیا چیز نکلتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر کوئی چیز نکلتی ہے جو ختم نہیں ہوتی، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بڑے مبہم ہے یہ، ظاہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کس صحیح، طور پر نکلتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات 2-3 خیالات کے ملنے کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، صحیح، تو توجہ نہ کریں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ہو سکتا ہے فضول خواب ہو، اس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔
جی کال بھی موجود ہیں، جی کال دیجیے گا۔ اسد بھائی میرا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میرا بھائی بڑا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں اس کو دفنا دیتے ہیں، اور میں اور میری والدہ اس کے اوپر نا ایک شاپر لپیٹ دیتے ہیں قبر کے اوپر، اور بعد میں ہم گھر چلے جاتے ہیں اور میرا والد صاحب اور میں پھر رات کو آتے ہیں اور ایک گیدڑ ہوتا ہے وہ قبر کھود کر میرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ برائے مہربانی میرے والد صاحب اس کو پھر ڈنڈے سے مار دیتے ہیں، اس کی تعبیر اشارہ فرما دے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کی تدفین بھی کر دی ہے، اور تدفین کے بعد دیکھا ہے کہ واپسی جب قبر کی طرف لوٹے ہیں تو قبر پر گیدڑ گوشت کھا رہا ہے مردے کا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ ان کے بھائی کا واقعی انتقال ہو گیا یا حیات ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ حیات ہے، تو فضول ہے، خلاف واقع ہے، صحیح، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ البتہ اپنی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، اور یاد رکھیے کہ نیکی عمر میں برکت پیدا کرتی ہے۔ صحیح، تو اگر کوئی تشویش ہو یا کوئی ایسا خیال ذہن میں آتا ہو تو کوشش کریں کہ گھر میں اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کر لیں، درود پاک کی محفل سجا لیں، نعت خوانی کر لیں، تلاوت اس نیت کے ساتھ گھر کے اندر کر لی جائے، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ خیر و برکت والے کام کریں، پریشان نہ ہوں، بعضوں کا شیطان بھی پریشان کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی زندہ کے بارے میں یہ خواب دیکھا اور اسے بتا بھی دیا تو تشویش والی بات تو ہے، ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اطمینان رکھیں گے اور یہ کچھ جو میں نے عرض کیا ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ سر آپ نے کہا نا کہ لوگ کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں خواب میں، اس کو بتا دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں تو الٹ ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ جی اب عمر بڑھ گئی، جی کوئی انتقال ہو گیا ہے، کسی کو خواب میں دیکھ لیا ہے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی 10-20 سال عمر بڑھ چکی ہے، تو اب خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ جعفر فرما رہے نا کہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا تو بہت کم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک جو خوابوں کی تعبیر کی کتاب ہے نا وہ عوام کے پاس بھی ہے الگ سے، اس میں کچھ تعبیریں الگ لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں، میں نے ابھی تک کہیں پہ پڑھا نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بھیج دیں، لیکن ایسا کہیں پہ نہیں پڑھا میں نے صحیح، کہ موت جو ہے وہ درازی عمر کی دلیل ہو اور وہ بھی بالخیر ہو جس پر خوشی منائی جائے، تو ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے۔ ایک عوامی رومر ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کتاب الناس میں یہ موجود ہے، لوگوں کی کتاب میں جو ایگزسٹ نہیں کرتی، تو خیالات ہوتے ہیں، بہت سارے غلط فہمیاں بھی عوام کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ایک اور خواب ہے ہمارے پاس کہ خواب میں قبر کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی کئی اعتبار سے تعبیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو چھپی ہوئی راز کی بات، اس سے بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ کبھی یہ موت اور آخرت پر توجہ دلانے کے لیے یہ خواب دکھایا جاتا ہے، صحیح، اور بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور آخرت کی فکر کرے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والا کون ہے، کیا ہے، اور ان دنوں اس کی کیفیات کیا تھی۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے جی۔ ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر جلے ہوئے انسان کو دیکھنا کیسا ہے؟ اور اچھا وہ فوت شدہ ہے نا، مرا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کون ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دعا کرنی چاہیے۔ فوت شدہ کو جلا ہوا دیکھنا ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جانتے ہی نہیں ہے تو ایسا اب ہی ہو سکتا ہے وہ کون ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ نا، بالکل مبہم بات ہو گئی۔ تو جب ایسا ہے تو بس بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور جب اسپیسیفک نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکے گی۔ ویسے اگر کسی خاص شخص کو دیکھا جائے کہ مرنے کے بعد کسی تکلیف میں، آزمائش میں ہے یا جلا ہوا، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا، تو بہرحال یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں دیکھیں تو اس کے لیے دعا ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریں۔ بالکل۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں بہت بڑا سانپ دیکھا ہے، میرے اوپر دوپٹے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے ابو کو بلایا ہے تو انہوں نے اس کو مارا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو منہ والا حصہ ہے وہ چلنے لگا ہے، تو پھر ابو نے پھر مارا ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں سانپ کی چمڑی اتار رہی ہوں، اور اس کے بعد ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں اس کا سالن پکاؤں گی، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فضول ہے اور بے ربط سا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو بس اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا ضرور کر لیں۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے جی۔ کال دیجیے گا۔
میرا نام محمد فریاد اطاری ہے. میں نے آپ سے بیان کرنا تھا کہ میری والدہ کو فوت ہوئے 2 ماہ ہو گئے، تو خواب میں ایک دن ملی ہیں کیونکہ ساتھ نا کھانا کھا رہی ہیں. جب فوت ہوئی ہیں وہ بیماری کی حالت میں فوت ہوئی ہیں، لیکن جو خواب میں ملی ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. صحیح. خواب جو ان کی والدہ ہیں ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے فوت ہوئے ہوئے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں. اچھا ہے، اچھی حالت میں دیکھنا. ظاہر ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، گھر کا کلچر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، تو اچھا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کیونکہ چند ماہ ہوئے دنیا سے گئے ہوئے، تو کچھ عرصے تک تو جو فوت شدہ ہے وہ عموماً خواب میں آتا رہتا ہے. ایک نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اگر فوت شدہ کو نارمل حالت میں یا اچھی حالت میں دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعا ضرور کریں، ایصال ثواب کریں. خاص طور پر اگر والدین کسی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا، استغفار اور ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. صحیح. حضور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور پھر آگے شعبان ہے اور پھر رمضان مبارک آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑی اجر والا، ثواب والا مہینہ ہے، اگر بندہ نیکیاں کمانا چاہے تو کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، بہت ہی بہترین ماشاءاللہ یہ ایک موقع ہے. اور ہمارے دینی ماحول میں تو رجب آتے ہی یاد رمضان تازہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی. اور خالی ہمارے ہاں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں، رجب، شعبان اس کی ایک اہمیت ہے. اور جو بھی دین سے رغبت رکھنے والے، نیکیوں کی طرف توجہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان مہینوں کو بڑا غنیمت سمجھتے ہیں. اور دیکھیے، جیسے کسی کو معلوم ہو کہ میں یہ سامان آج بیچوں گا تو کب میں بکے گا، فلاں مخصوص وقت میں بیچوں گا تو مہنگا بکے گا، یعنی اس کی قیمت میں، ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا، تو انسان اس وقت کا انتظار کرتا ہے. تو رجب، شعبان بھی ایسے ہی مہینے ہیں کہ عام مہینوں کے دنوں میں عبادت کے فضائل اس میں بڑھ جاتے ہیں. استغفار کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں. نیک لوگ بکثرت نفلی روزے رکھتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. کئی افراد ہوتے ہیں کہ جن پر روزوں کی قضا باقی ہوتی ہے. خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات شرعی عذر کی وجہ سے، کبھی بلا عذر شرعی بھی لوگ روزہ چھوٹ جاتا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی کہیں. تو ان مہینوں کے اندر جو روزے چھوٹ گئے تو ان کی قضا کر لی جائے. بلکہ نفلی روزے اگر قضا نہیں ہے کسی کے ذمے پہ تو وہ بھی ضرور رکھے جائیں. ماشاءاللہ ہمارے دینی ماحول میں دعوت اسلامی کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ماہ رجب اور شعبان کے روزے رکھتے ہیں. الحمدللہ. کئی تو ایسے ہیں جو پورا مہینہ رکھتے ہیں، بالکل ایسے. کئی ایسے ہیں جو چند دن رکھتے ہیں. تو بہرحال جیسی جس کی کیفیت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو دن چل رہے ہیں ہمارے ہاں، پاکستان کی بات کروں تو بہترین موسم ہے اور تقریباً 12 گھنٹے کا روزہ ہے. بہت آسان. چند منٹ کا فرق ہوگا، کہیں پر کم کہیں پہ زیادہ، لیکن 12 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے وہ روزہ پورا کر سکتے ہیں. اور موسم اتنا زبردست ہے کہ آپ کو پیاس کی شدت بہت کم محسوس ہوگی. تو اس موسم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. رات لمبی ہے، کھائیں پییں، موج کریں. اور صبح جو ہے وہ جب آپ روزہ رکھ کے بھلے کام پر جائیں، بھلے آپ اپنی دیگر مصروفیات کو نپٹائیں، تو شاید بڑا ہی آسان ہوگا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا بات. بالکل. ماشاءاللہ. چلیں اپنے خوابوں کی طرف ہی بڑھتے ہیں. ایک اور خواب میسج میں موصول ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کے ساتھ پودا لگانا دیکھنا کیسا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے. اور ہو سکتا ہے جس کے ساتھ پودا لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ مل کر کوئی نیک کام کرنے کی ان کو موقع ملے اور ترغیب ملے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں، اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. بنت میر ہیں بلوچستان سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائی اور بہن کو بتا رہی ہوں کہ وضو سے پہلے جو بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا اس کو جب تک وضو رہے گا ثواب ملتا رہے گا. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ فضیلت ہے بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے پڑھنے کی. اور انہوں نے خواب میں کسی کو بتاتے ہوئے دیکھا ہے تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اس کی. ایک خود بتا رہی. ہاں جی، خود بتا رہی ہے نا، خواب میں بتا رہی. جی ایسے ہی. ہاں جی. تو چونکہ ان کو یاد ہوگی یہ دعا وضو سے پہلے پڑھنے کی، بالکل.
اور وہی چیز انہوں نے خواب میں بتاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے. تو اچھا ہی خواب ہے، کوئی اسپیسیفک اس کی تعبیر نہیں ہے، صحیح ایک حقیقت ہے جو انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھی. صحیح. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کو اپنی طرف مسکرا کر پانی پیتا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے یہ بتا دیں. یعنی مسکرا رہے ہیں اور پانی بھی وہ پی رہے کون ہے، اس سے کیا تعلق ہے، کیا ہیں، یہ تو رشتہ ہے، معلوم نہیں کیسا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو نارملی ہوتا ہے، لوگ مسکرا کے دیکھتے ہیں کسی کو، اچھی بات صحیح. ہے، کوئی موانع شرعی نہ ہو. تو نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. صحیح. جی کال بھی دیجیے گا. خواب کی تعبیر پتہ کروانی تھی کہ خواب کے اندر کئی عرصے سے چوزے کے بچے نظر آ رہے ہیں اور گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اچانک سے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے چوزے، یہ کون لائے ہیں، اور وہ پھر گم بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں چلے گئے چوزے، انہیں تو ہم نے ڈانا تھا. خواب میں چوزے کے بچے دیکھ رہے ہیں، کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کہاں کیوں آ گئے، اور کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں چلے گئے، کہ ان کو کھانا کھلانا تھا، دانا ڈالنا تھا. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ویسے تو مرغی کے بچے ہوتے ہیں، چوزے کے بھی بچے ہوتے ہیں. چوزے انہوں نے کہا ہے، ویسے مرغی کے بچے. چلیے یہی مراد ہوگی ان کی بالکل ایسے ہی. کہ چوزے دیکھے ہیں. تو نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے منظر دیکھا ہو حقیقت میں، یا ہو سکتا ہے مرغیاں گھر میں پالی ہوئی ہوں، یا کوئی خواہش ہو اور اس تعلق سے انہوں نے خواب دیکھا ہے. کچھ خاص اس صحیح. کی تعبیر نہیں ہے، زیادہ پریشان بھی نہ ہو اور توجہ بھی نہ کریں. صحیح. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام فرحان ہے، اور میری پھپھو نے نا کل پرسوں ایک خواب دیکھا ہے کہ سفید رنگ کی گائے ان کے گھر کے صحن میں نا چہل قدمی کر رہی ہے، یعنی دوڑ رہی ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیں، سفید رنگ کی گائے. جی گائے کا دیکھنا کیسا، اور وہ بھی سفید رنگ کی گائے کا دیکھنا کیسا، اس کی اگر تعبیر کیا؟ اچھی ہے، صحت مند ہے، صحیح. جیسے ہونی چاہیے، تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کیا بات ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام کامران ہے، میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. اپنے آپ کو میں نے مرا دیکھا ہوا ہے، اور ایک سسٹر ہے میرے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا. جی خواب میں انہوں نے اپنے آپ کو ہی مردہ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تنبیہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر دلانا مقصود ہوتا ہے. غور کریں، اگر کہیں فرائض و واجبات میں کمی ہو تو اس کو پورا کریں. صحیح. اگر زندگی میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تو اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. یعنی کہ اس خواب کو اپنے لیے نیکیوں کی طرف راغب کرنے والا بنائیں. اللہ صحیح. پاک آسانی فرمائے. دعا بھی کرتے ہیں انہیں بھی، اللہ پاک جتنے ناظرین ہیں سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. ہر وہ زندگی کا لمحہ کہ جو نیکیوں میں گزرے وہی حقیقی زندگی ہے، بالکل. اور گناہوں بھرا وقت، گناہوں بھری زندگی، ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بالکل. جب بھی دعا کریں اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ اس کی دعا کرنی چاہیے. آمین آمین آمین. بالکل دعا کرنی چاہیے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں. جی کال دیجیے گا. سر میری بیوی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اور کوئی اسٹیج ٹائپ کی جگہ وہاں پر بیٹھی ہے، اور وہاں ایک لڑکا ہے اس نے بھی سفید سوٹ پہنا ہوا ہے. تو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھا. تو سر اس کی تعبیر بتا دیں. جی انہوں نے اپنی زوجہ کو سفید لباس میں دیکھا ہے، اور کہیں اونچی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں کوئی دوسرا مرد ہے، اس کا چہرہ واضح نہیں ہے، وہ بھی سفید لباس میں ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ خاص نہیں ہے، غیر واضح ہے یہ، کیونکہ وہ شخص کون ہے، کیا ہے، انہیں یاد بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، معلوم بھی بالکل. نہیں. اور سفید رنگ کا لباس پہننا نارمل ہے، پہنتے ہیں لوگ، صحیح. اس میں ایسی نگیٹو بات بھی نہیں ہے. تو اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو جو پریشان کر رہا ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. اللہ، سفید رنگ کے لباس سے اکثر وہ ذہن میں آتا ہے نا کہ خواب میں دیکھا ہے، تو یہ تو کفن ہاں، تو کی. آپ نے بھی یہی پہنا ہوا ہے، میں نے بھی یہی پہنا جی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، مگر خواب میں دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے نا، موت کی یاد آ ہاں جاتی جی، ہے کہ یار یہ کیا ہوا. ہاں، تو یہ ویسے ہی ہے، کوئی اس کا تعلق ہے نہیں اس صحیح. کا کفن سے. تو ہمارے ماحول میں تو سبھی سفید پہن بالکل کے ایسے ہی. رکھتے ہیں، یعنی کہ سب سے مراد اکثر اور اکثر وقت سفید ہی پہنتے ہیں. بالکل. تو اٹس اے نارمل تھنگ، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. بعض چیزیں لوگوں نے اپنے گمان کے طور پر سوچ لی ہوتی ہیں. بالکل.
کہ یہ خواب میں دیکھا ہے تو الگ سے تعبیر کی کتاب بھی ہے وہ جو عوام کے اندر ہے، تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کافی ساری تعبیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ پھر جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا پہلے کہ جو انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. پھر کسی بھی قسم کا کوئی پھل دیکھ لیا جائے تو وہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، بھلے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہو. تو مطلب کافی ساری چیزیں اس طرح کی عوام میں مشہور ہیں، تو اس لیے بھی کچھ یہ ہے اس طرح. ایسا ہی. چلیں یہ نارمل ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میری امی جان کو نا روز خواب میں آگ نظر آتی ہے اور مچھلی کا پکا ہوا گوشت. تو ایک یہ ہے کہ نا امی درخت لگاتی ہیں اور وہ نا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. اکثر یہ خواب آتے ہیں. انہوں نے خواب میں اکثر یہ آگ دیکھتے ہیں خواب میں، اور مچھلی کا پکا ہوا گوشت دیکھتے ہیں. سردیوں کے دن ہے آگ یہ بالکل دیکھتے ہیں، اور سردیوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ وجہ ہے آپ کی بات کہ سردیوں میں مچھلی کا کھانا بڑھ جاتا ہے. اگرچہ گرمی میں کھانا بھی اس کا مفید ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی. لیکن ایک کلچر کہہ لیں، ایک فوڈ کلچر ایسے ہی. مچھلی کے تعلق سے ہمارے ہاں پسند ڈیولپ ہے، کوئی حرج بھی نہیں. تو مچھلی کا کھانا پازیٹیو ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتا ہے، اچھا ہے. البتہ آگ کا دیکھنا یہ بخار کی بیماری لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. جو شخص یہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری جو اس کے روٹین ورک ہے، جو اس کا لائف سٹائل ہے، جو غذا ہے، جو آرام کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھے، غور کرے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی دیکھے تو اسے درست کرے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے بالکل. بیماریوں سے حفاظت کے لیے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چلیں جی ایک اور کال دیجیے گا. میں محمد شاہد پیر محل سے بول رہا ہوں. میرا جو ہے نا وہ خواب میں جو ہے آتا ہے مہینے میں 2 بار 3 بار خواب میں سانپ دیکھتا ہوں، اور شہد بڑا جو ہوتا ہے نا وہ والا دیکھتا ہوں. وہ مجھے میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی خواب میں دشمن کو دیکھتے ہیں یعنی سانپ کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور کافی بڑا بھی ہے، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کافی آزمائش والا معاملہ ہے. کیا تعبیر؟ سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. شہد کا دیکھنا بہرحال یہ ایمان میں قوت ملنے کی علامت ہے، تقویت کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. اللہ پاک انہیں نیک کاموں پر توفیق عطا فرمائے گا. تو کوشش کریں، صحیح. انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. پیر مل سے کال تھی ان کی، تو وہاں پر ہفتہ وار اجتماع یقیناً ہوتا ہے. بالکل انہیں چاہیے کہ وہاں پر شرکت کریں، انشاءاللہ برکت والا معاملہ ہو. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں بارش دیکھی ہے اور صاف شفاف پانی دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مبارک ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے. تمنا یا مراد جو بھی خواہش ہے اس کے پورا ہونے کی دلیل ہے. اچھا خواب ہے. اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. دوسرا کیا تھا؟ ایک بارش تھی، پانی کو صاف شفاف. ٹھیک ہے، یہ بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے. صحیح. اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے. صحیح. جی ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیر گڑھ سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی شیطانی طاقت یا ہوائی چیز لگی ہوئی ہے، لیکن میں مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کر کے بچ جاتی ہوں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں یا کسی آزمائش کا انہیں سامنا کرنا پڑے. اور پازیٹیو یہ ہے کہ مسجد سے تعلق اور اللہ کو یاد کرنا یقیناً یہ جنات سے، شیاطین سے، مشکلات سے، ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صحیح. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر مزید کریں. اگر پہلے نہیں کرتی تو اسے جاری کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں شب و روز کے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں ان میں ذکر الہی، درود پاک، قرآن مجید کی تلاوت، اسی طرح کچھ اذکار، کچھ دعائیں یہ ضرور شامل رہنی چاہیے. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹین میں جب ہم یہ وظائف وغیرہ اختیار کرتے رہتے ہیں تو جنات سے، جنات سے، شیاطین سے بندے کی حفاظت رہتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. چلیں جزاک اللہ. اچھا ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ساتھ میں اپنی امی کو بھی لے کر جاتا ہوں اور کبوتر بھی ساتھ ہوتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟
یہ بتا دیجیے. کبوتر تو اتفاقی ہیں کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ بکثرت پائے جاتے ہیں، حرم کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، حرم نبوی کے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں. وہ کانسیپٹ ذہن میں رہتا ہے تو شاید ان کو نظر آ گیا. صحیح. اصل یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی خدمت کرتے ہوئے وہاں پر مسجد الحرام شریف میں دیکھا تو یہ بہت ہی مبارک ہے صحیح. اور علم ملنے کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے کسی خاص نیک کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اسباب نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو اس طرح کا خواب پازیٹیو ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو برکت نصیب ہوگی. چلیں جی. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے اور شادی ہونے لگی ہے مگر عین وقت پر رک جاتی ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اب یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والے کے حالات و واقعات پر. ہو سکتا ہے حقیقت میں واقعی ان کا نکاح کا ارادہ ہو اور کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہو اور وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھ لی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دیکھنے والا کون ہے، اس کے حالات واقعات کیسے ہیں، تو اس کے مطابق ہی اس کی تعبیر عرض کی جا سکے گی. اور اگر واقعی ایسا ہے تو میں ان کو عرض کروں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے شادی کا ایک تعویذ ملتا ہے. اگر کسی کا بھی خواہ وہ خاتون ہو، صحیح. یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو جو شادی کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو پا رہی، تو تعویذ وغیرہ حاصل کر لیں. وظائف ہیں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی مشکل ہوگی، کوئی آزمائش ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے، تو ابھی اجازت دیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں